اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامانی کے لیے حیران کن قربانی۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار آدمی تھا جو اپنی عبادت گاہ میں ہمیشہ عبادت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص ایسے فاحش عورت کے پاس گیا اور اس سے بہت سی رقم دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس عابد کو اپنے جال میں پھنسائے۔ وہ عورت ایک بارش کی رات میں اس عابد کے پاس گئی اور اسے آواز دی۔ اس نے باہر جھانکا تو بولی، مجھے اپنے پاس ٹھکانہ دے۔ عابد اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ پھر وہ بولی، اے خدا کے بندے، مجھے اپنے پاس ٹھکانہ دے دے۔ کیا تو رات کی تاریکی اور بارشی کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ اصرار کرتی رہی یہاں تک کہ عابد نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس کے پاس لٹ گئی، اسے اپنے محسن و ناز و اندم دکھانے لگی اور اسے بدکاری کی دعوت دینے لگی۔ اس عابد کا نفس بھی اس طرف مائل ہونے لگا تو اس عابد نے اپنے نفس سے کہا، خدا کی قسم، جب تک میں آگ پر تیرا صبر نہ دیکھ لوں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ عابد چراغ کے پاس گئے اور اپنی انگلی اس پر رکھی تو وہ جل گئی۔ وہ دوبارہ نماز مصروف ہو گیا۔ دل میں پھر خواہش پیدا ہوئی، یہ دوبارہ چراغ کے پاس گیا اور دوسری انگلی بھی جلا دی، حتیٰ کہ مسلسل جب بھی دل میں وسوسے آتے یہ اپنی انگلیاں جلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی۔ وہ عورت یہ سارا منظر دیکھتی رہتی تھی حتیٰ کہ اس نے چیخ ماری اور مر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوکے کی سزا۔ کسی گاؤں میں ایک دھوبی رہتا تھا جو شہر سے لوگوں کے کپڑے گدے پر لاد کر گاؤں لاتا، دھونے کے بعد اس پر لاد کے واپس شہر پہنچاتا تھا۔ دھوبی کی کمائی کا یہی ذریعہ تھا اور وہ اس قدر کما لیتا کہ بآسانی گزارا بسر کر سکے۔ اس کے باوجود وہ حد درجے کنجوس و خواہ ہوا تھا۔ شہر جا کر وہ خود تو مزے کے پکوان اڑاتا لیکن دن بھر محنت کرنے والے گدھے کو بھوکا رکھتا تھا۔ اس کے لیے چار پانی پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور گدھا بیچارہ بھوکا رہ کر اب بیمار رہنے لگا تھا۔ وہ اس قدر لاغارہ ہو چکا تھا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں تک واضح نظر آنے لگی، لیکن دھوبی کو اس معصوم جانور پر ذرا سا ترس نہ آیا۔ ایک دن دھوبی شہر والوں کے کپڑے گدھے پر لاد کر جا رہا تھا کہ رکعت کے باعث اچانک گدھا لڑکھڑا کر گر گیا، جس سے دھوبی کے سارے کپڑے مٹی میں گر کر خراب ہو گئے۔ دھوبی کو غصہ تو بہت آیا لیکن چونکہ وہ گدھے کی حالت دیکھ رہا تھا اسی لیے اسے مارنے سے باز رہا۔ وہ سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگا کہ ایسا کیا کام کیا جائے جس سے اسے پیسے بھی نہ لگنے پڑیں اور گدھے کی خوراک بھی انتظام ہو جائے۔ وہ انہی سوچوں میں گم گدھے کو ساتھ لے گاؤں کی طرف واپس جا رہا تھا کہ اس کا گزار ایک جنگل سے ہوا جہاں اس کی شیر کی کھال ملی۔ کھال کو دیکھ کر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اور اس نے جھٹ کھال اٹھا کر گدھے کو پہنا دی۔ اگلے دن دھوبی گدھے کو لے کر پاس کھیتوں میں گیا جہاں لوگ کام کرتے رہتے تھے۔ لوگوں نے جب شیر کو کھیتوں میں گھستے دیکھا تو وہ خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے اور خالی کھیتوں میں گدھا مزے سے گھاس چرنے لگا۔ اب دھوبی نے روز کا معمول بنا لیا، وہ روزانہ گدھے کو کسی نہ کسی کھیتوں میں لے جاتا۔ لوگ شیر کی کھال میں چھپے گدھے کو شیر سمجھ کر ڈر جاتے اور اسے بھاگنے کی جرات نہ کرتے۔ دھوبی خود چھپ کر تماشا دیکھتا اور جب گدھا گھاس چر لیتا تو اسے واپس لوٹاتا۔ چند ہی دنوں میں گدھے کی صحت بہتر ہو گئی
اور دھوبی بہت سے بےحد خوش تھا کہ بغیر خرچے کے اس نے گدھے کی خوراک کا انتظام کر لیا۔ دھوبی اس بات سے انجان تھا کہ جھوٹ کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ ایک دن حسب معمول دھوبی گدھے کو کھیتوں میں گھاس چرانے کے لیے گیا۔ وہاں موجود لوگ بھی شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے بھاگ گئے۔ ان سب میں ایک سمجھدار آدمی بھی موجود تھا۔ پہلے تو وہ بھی ڈر کر بھاگنے لگا، لیکن اچانک جب اس نے شیر کو گھاس چرتے دیکھا تو ساری بات سمجھ گیا۔ اسے علم تھا کہ شیر گھاس نہیں چرتا۔ دور نظر دوڑنے پر اسے درخت کے اونٹ میں چھپا دھوبی نظر آ گیا تو ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ عقل مند آدمی نے کھیتوں میں کام کرنے والوں کو اشارے سے پاس بلایا، انہیں ساری بات سمجھائی۔ سب نے مل کر دھوبی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام لوگ آہستگی سے چلتے ہوئے عین دھوبی کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ جو ہی دھوبی نے مڑ کر اپنی پیچھے تیش میں بھرا لوگوں کو دیکھا تو اسے اپنی شامت نظر آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، گاؤں کے لوگوں نے پکڑ کر نہ صرف اسے خوب درگت بنائی بلکہ گدھے بھی اسے چھین لیا۔ اس دن کے بعد دھوبی نے اپنے کاندھوں پر سامان لاد کر شہر سے لاتا اور لے جاتا، جبکہ گدھا کا نیا مالک نہ صرف اسے بے حد پیار کرتا بلکہ کھانے کے لیے بھی اپنے کھیتوں سے تازہ چارہ مہیا کرتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس ثواب کا کام سمجھتا ہے تو اس کا یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور پھر زندگی گزارنے کا ایسا سلیقہ، ایسے آداب سکھائے کہ انسان کی زندگی کا ہر مرحلہ عبادت بن جائے۔ انسان جب مل جائے زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے اپنی بیوی بچوں کے لیے رہائش، کھانا، لباس اور دیگر ضروریات زندگی کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بھی نیکی اور صدقہ شمار فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس میں ارشاد نبوی ہے، ایک دینار وہ جو کہ تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، اور ایک دینار وہ جسے تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو، ایک دینار وہ جو تم کسی مسکین کو خیرات کرو، اور ایک وہ دینار جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، تو ان سب دیناروں میں سے اجر اس کا ثواب کا اعتبار سے زیادہ بڑا دینار ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ یہاں لفظ صدقے کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت میں لفظ صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خیرات کے لیے بھی اور عام نیکی کے معنی میں بھی۔ چنانچہ صدقہ سے مراد اگر زکوٰۃ یا خیرات ہو تو اسے مال خاص مستحق افراد کو دینے کی ہدایت دی گئی۔ سورہ توبہ کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 صراف بیان فرمائے ہیں، لیکن یہاں اس حدیث میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کا جو صدقہ کہا گیا ہے، اس سے مراد عام نیکی کا کام ہے۔ ارشاد نبوی کے مطابق اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے، تو پھر ایک اور ارشاد نبوی بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف پاکیزہ اور حلال چیز کو قبول فرماتا ہے، لہٰذا انسان اگر حلال مال سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو یہ صدقہ شمار ہوگا، اس لیے کہ صرف وہی صدقہ قبول ہوتا ہے جو حلال مال سے ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، خیر الصدقہ من کان انا ظاہر غنی و ابدا من تخل۔ اس ارشاد نبی میں یہ سمجھا گیا ہے کہ صدقہ مال سے اس اندازے سے دو کہ تم خود فقیر اور مفلس نہ بن جاؤ، بلکہ
کچھ گناہ باقی رہے، یعنی اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی کے بقدر مال و اسباب رکھ لو، اس کے بعد جو کچھ بچا رہے اسے خدا کے نام پر خیرات کر دو۔ اور پھر خیرات کرنے میں یہ بھی بات پیش نظر ہے کہ صدقہ کا مال پہلے ان لوگوں کو دو جن کی ضروریات زندگی تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ اہل و عیال کی ضروریات کہاں تک پوری کرنی نیکی ہے؟ اس کے لیے قرآن حکیم سے ایک اصول تو معلوم ہوتا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن فضول خرچ نہ کرو۔ انسان کے پاس جس قدر آمدنی کا وسائل ہوں، ان کے ذریعے حلال مال کما کر اہل عیال پر خرچ کرتا رہے، لیکن اس خرچ میں بھی اعتدال اور میانہ روی شامل رہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اوصاف بیان فرماتے ہیں، یہ خوبی بھی بیان فرمائی۔ ترجمہ: رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کریں تو نہ فضول خرچی کریں اور نہ تنگی کریں، بلکہ ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو ایک طرف تو سکون ملے گا، دوسری طرف بیوی بچوں کے اندر قناعت پسندی پیدا ہوگی، جو آئندہ چل کر اولاد کی تربیت کا حصہ بن جاتی ہے کہ وہ اولاد خود بھی فضول خرچی سے بچتی ہے۔ لہٰذا انسان اپنے اہل و عیال کے لیے رہائش میں خرچ کرے، ان کے کھانے پینے لباس کے لیے خرچ کرے، اور پھر اللہ توفیق دے تو ان کے آسائش بھی مہیا کرے، یعنی گھریلو سہولیات کا انتظام کرے جس سے زندگی آرام راحت سے گزارے۔ اور اسلام نے جائز حد تک زیب و زینت اختیار کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اس لیے اہل و عیال پر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آرائش کی میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ الغرض انسان اپنے اہل و عیال کی رہائش، آسائش اور آرائش پر خرچ کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز سے اسلام نے قطعی طور پر روکا ہے، اور وہ ہے نمائش، دکھاوا۔ دوسروں کے اہل و عیال پر اپنے اہل و عیال کی عمارت اور اپنی دولت ظاہر کرنا قرآن و سنت میں اس سے سختی منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔